الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ بات بیان کر رہا تھا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے اور جو دین آپ نے پیش کیا ہے اس کو اپنا دین نہ بنائے تو اسے نجات نہیں مل سکتی۔ اور حدیث بیان کی گئی تھی، یہودی ہو یا نصرانی ہو، یہ بطور مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، لیکن یہ حدیث عام ہے۔ پھر ذرا اندازہ لگائیے اس بات کا ناظرین کرام، یہود و نصارہ جو آسمانی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، تورات پر، انجیل پر، اور اپنے اپنے پیغمبر کو بھی مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، اس کے باوجود جب اللہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کو، آپ کے دین کو قبول نہیں کیا، تو اس وقت ان کا دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ جب یہودیوں کا، نصرانیوں کا، ان کا دین قبول نہیں کیا جائے گا جبکہ وہ اہل کتاب ہیں، اور دوسرے پھر جو ادیان والے ہیں، مذہب والے ہیں، چاہے بتوں کا پوجنے والا ہو، آگ کا پوجنے والا ہو، پانی کا پوجنے والا ہو، ان کی نجات کیسے ہوگی؟ یہ حقیقت میں حدیث عام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو آپ کے بعثت کے بعد نبی بنائے جانے سے لے کر اور قیامت تک آپ کا دور رہے گا، اور آپ پر ایمان نہ لائے، آپ کے اس نبوت کے دور میں آپ آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، کوئی نبی آپ کے بعد نہیں آنے والا ہے۔ تو حقیقت میں جو آپ کو نہ مان لے اور آپ کے اللہ ہوئے دین پر کو اپنا دین نہ بنائے تو حقیقت میں وہ آدمی جہنم میں جائے گا، اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام کا دین ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے یہودی، جبکہ تورات اور انجیل کے اندر آپ کی پیشین گوئی موجود تھی، بشارت موجود تھی، حقیقت کو جان لینے کے بعد وہ آپ کے پاس آئے، آپ پر ایمان لائے۔ جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہود کے بہت بڑے علماء میں شمار ہوتے تھے، بہت بڑے علماء۔ جب پہلی مرتبہ آپ کو دیکھا، پکار اٹھے، قسم ہے وحدہ لا شریک لہ کی یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اور اسی وقت ایمان لے آئے۔ اور کہتے ہیں کہ پہلی بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے میں نے سنی ہے وہ یہ تھی کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، لوگو سلام پھیلاؤ، واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو رشتہ داروں کے ساتھ، وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات میں نماز پڑھو جبکہ دنیا سو رہی ہو
تدخل الجنت بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ایک ایمانی صفات۔ تو عبداللہ بن سلام ایمان لے آئے، یہود کے بڑے علماء میں تھے، کعب احبار اور دوسرے بھی۔ لیکن ہاں یہاں ایک بات بھی قابل غور ہے ناظرین کرام، ایک ایسا آدمی جس کے پاس دین کی آواز نہ پہنچی ہو تو یقیناً ان اسلام کی دعوت نہیں پہنچی، وہ مجبور ہے، وہ اس سے الگ ہے۔ لیکن قرآن حکیم میں اللہ نے یہ بات بھی بیان کر دی ہے کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، یعنی جب تک کسی قوم میں ہم رسول نہ بھیج دیں ہم عذاب نہیں دیتے، حجت پوری ہو جاتی ہے۔ آئیے اسی عنوان سے ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ روایت دارقطنی کی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مقدس صحابی رسول ہیں، روایت کرتے ہیں کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اورأیت رجلا من النصارى متمسکا بالانجیل، آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں کہ ایک آدمی نصارہ میں سے، نصرانیوں میں سے، جو انجیل کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، وَرَجُلًا مِّنَ الْيَهُودِ مُتَمَسِّكًا بِالتَّوْرَاۃ، اور ایک آدمی یہود میں سے جو تورات پر عمل کرتا ہے، تورات کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، اور یؤمن باللہ ورسولہ، یعنی ایک تورات کا ماننے والا، ایک انجیل کا ماننے والا، اس کی تعلیمات کو ماننے والا، لیکن وہ اللہ کے رسول کو بھی مانتا ہے، اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے، یعنی آپ پر بھی ایمان رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے ضرور کہ آپ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہیں، ثم لم یتبعک، لیکن وہ آپ کی پیروی نہیں کرتا، آپ کی بات نہیں مانتا، اس پر عمل نہیں کرتا، ایمان تو ضرور ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ من سمع بی من یہودی ولا نصرانی ثم لم یتبعنی وہو فی النار، آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، جس نے میری بات سن لی، میری نبوت کی آواز اس کے کان میں پہنچ گئی، وہ چاہے دنیا کا کوئی یہودی ہو، دنیا کا کوئی نصرانی ہو، پھر میری پیروی نہیں کرتا، تصدیق ضرور کرتا ہے لیکن پیروی نہیں کرتا، میری بات نہیں مانتا، میری لائی ہوئی شریعت پر عمل نہیں کرتا، وَهُوَ فِي النَّارِ، تو یہ آدمی جہنم میں جائے گا۔ اس سے پہلی والی جو حدیث بیان کی گئی تھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، اس روایت میں اس سے زیادہ وضاحت ہے، اس میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ اپنی کتاب پر بھی ایمان رکھتا ہے، نبی پر بھی ایمان رکھتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، توحید کا بھی قائل ہے، لیکن آپ کی شریعت پر عمل نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے، اس سے اس کی نجات نہیں ہوگی،
اسی حقیقت کا اعلان اللہ نے اپنی مقدس کتاب میں کیا ہے، نجات کب ملے گی؟ آپ خاتم النبیین، آپ کی بات ماننی ہے۔ قرآن حکیم کی یہ آیت، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ ارشاد فرما دیجئے اگر تمہیں اللہ سے محبت کے دعوے ہیں، اگر تم یہ کہتے ہو کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، میری بات مانو۔ اب تمہیں اپنی کتاب چھوڑنی ہوگی، وہ چاہے تورات یا انجیل ہو، اللہ نے ان کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ فاتبعونی، تم میری پیروی کرو، میری بات مانو۔ اگر تمہیں اللہ سے محبت کے دعوے ہیں، اگر میری پیروی کرو گے، آپ کہہ دیجئے کہ اگر میری پیروی کرو گے، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس سے یہ پتہ چلا ناظرین کرام، اب آپ کی نبوت کا ماننے والا، آپ پر ایمان لانے والا، آپ کے شریعت کو ماننے والا، چلنے والا، اسی کو نجات ملے گی۔ آئیے ایک اور عنوان، سچا ایمان اور اسلام، یہ نجات کی ضمانت ہے۔ سچا ایمان بھی ہو، سچا اسلام بھی ہو۔ سچا اسلام یعنی اسلام تو سچا ہے، اسلام کی سچائی پر ایمان ہو، اسلام کی سچائی پر عمل ہو۔ جس کے اندر یہ صفت پیدا ہوگی، یقیناً وہ جنت میں جائے گا۔ آئیے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ روایت ہے مسلم شریف کی۔ عن ابی ہریرہ او عن ابی سعید شک الاعمش، اس روایت کو، اس حدیث کو روایت کیا ہے حضرت اعمش تابعی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، یا پھر شک ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے یا ابو سعید خدری نے روایت کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ لما کانا یوم غزوۃ تبوک، غزوہ تبوک ایک بہت بڑا معرکہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے چلے تھے، 1 مہینے کی مسافت، اور سخت گرمی کا زمانہ تھا، کھجور پک کر تیار تھے، بڑے امتحان اور آزمائش کا وقت تھا۔ بہت سے جو منافقین تھے ظاہر میں اسلام لائے تھے، باطل میں کفر تھا ان کے دلوں میں، نہیں گئے۔ جب آپ واپس آئے تو واپس آنے کے بعد بہت ساری حجتیں بھی کی، عذر معذرت پیش کی گئی، لیکن اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ نازل فرمائی، اور جو ان کے اندر کی باتیں تھیں وہ اللہ رب العالمین نے ظاہر کر دیا۔ ایک غزوہ تبوک کا واقعہ اور آپ کی زندگی کا آخری معرکہ رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہاں آپ نے تقریباً 1 مہینہ قیام کیا تھا، واپس آ گئے، سامنے جو لوگ تھے وہ لوگ نہیں آئے۔ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر اصاب الناس مجاعۃ، تنگی کا زمانہ تھا، اس کو جیش العسرہ بھی کہتے ہیں۔ ایک یعنی اونٹ پر تقریباً 18 آدمی سواری کے لیے معین کیے گئے تھے، جو بار بار سوار ہوتے تھے۔ کھانے پینے کی چیزیں بھی کم تھیں، بھوک کا دور تھا۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول،
صلی اللہ علیہ وسلم لو اذنت لنا فنحرنا نواضحنا فاکلنا ودہنا، ہمیں اجازت دیں کہ ہمارے پاس جو اونٹ موجود ہیں سواریوں کے لیے، ہم اس کو ذبح کر لیں اور کھائیں، اپنی بھوک کو مٹھائیں، اور روغن بھی ہم حاصل کر لیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افعلوا، ٹھیک ہے کرو، آپ نے اجازت دے دی۔ لیکن راوی کہتے ہیں کہ فجاء عمر رضی اللہ عنہ کو جب یہ اطلاع ملی تو آپ کے پاس تشریف لائے کہ آپ نے اجازت دے دی ہے کہ اپنے ان جانوروں کو جن پر سواری کر کے ہم آئے ہیں، اونٹوں کو ہم ذبح کر دیں۔ فقال یا رسول اللہ، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان فعلت قل الظہر، اگر آپ ایسا کریں گے تو سواریاں کم ہو جائیں گی۔ سواریاں پہلے سے کم تھیں، ایک اونٹ کے پر یعنی تقریباً 18 آدمی تھے جو معین کیے گئے تھے، باری باری سے سوار ہوتے تھے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ کریں، ولیکن ادعوہم بفضل ازوادہم، لیکن آپ ایسا کریں اس لشکر کے اندر جن کے پاس جو بھی کھانے کا سامان موجود ہے سب کو منگائیں، ثم ادعوا اللہ لہم علیہا بالبرکہ، پھر جو کچھ کھانے پینے کا سامان جمع ہو جائے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس پر برکت کی دعا فرما دیں۔ ان یجعل فی ذلک، یعنی اللہ رب العالمین اس میں برکت نازل فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ حدیث ذرا طویل ہے، وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ نے چاہا انشاءاللہ اگلے حلقے میں اختصار کے ساتھ اس حدیث کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔